الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مولانا محمد جعفر صاحب فرماتے ہیں، یہ حکم از راہ تعصب فقط ہم لوگوں کے واسطے ہی تھا۔ تمام جیل بھر میں ہم نے کسی اور قیدی کے پاؤں میں یہ ڈنڈا نہیں دیکھا۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نہایت مشکل ہو گیا اور رات کو پاؤں پسار کر سونا بھی محال تھا۔ یہ لاہور جیل کا عطیہ تھا۔ انڈمان جاتے ہوئے ملتان اور کراچی کے درمیان ایک اور زنجیر کا اضافہ ہوا، اور سوائے بیڑی اور ہتھ کڑی اور ڈنڈے کے جو پہلے سے زیب تن تھے، یہاں ایک بیڑی موٹی آہنی زنجیر بھی ہماری بیڑیوں کے بیچ میں پھنسائی گئی کہ جس سے اپنی اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں سکتا تھا۔ جب تک ہم جہاز پر رہے، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے پاخانہ پیشاب کرتے رہے۔ اس وقت قریب آدھا من کے لوہا ہمارے جسم پر تھا۔ باوجود پانی کی اس کثرت کے دریائے سندھ ہمارے زیر پا تھا۔ ہم پڑے پڑے تیمم سے نماز پڑھتے تھے۔ کراچی سے آگے بھی جہاز کی روداد کچھ کم دلخراش نہیں۔ مولانا عبدالرحیم صاحب تحریر فرماتے ہیں، جب میرا جہاز سیلون کے سمندر میں پہنچا، نہایت سخت طوفان کا سامنا ہوا۔ جملہ قیدی جہاز کے نیچے توتک میں ایک کنگیرا جو مانند پنجرے شیر تھا، نہایت بے رحمی کے ساتھ بند کر دیے گئے۔ ہر ایک کو دوران سر اور دست و قے جاری تھا۔ یہ غلاظت اور پاخانہ و پیشاب مل کر ایک تالاب کی سی کیفیت اس توتک کی ہو گئی تھی۔ اس میں شب و روز رہنا پڑتا تھا۔ میں اپنی نماز 5 وقتی اس نجس حالت میں بلا وضو و تیمم کسی طور پر ادا کر لیتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زعیم قوم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ مہذب حکومتوں کا دستور العمل بن گئی ہے۔ چنانچہ سیاسی رہنماؤں کو جیل خانوں میں بھی خاص رعایتیں دی جاتی۔ ان کو مشقت بھی اگر دی جاتی ہے تو ایسی نرم اور سہل جو ان کی بدنی اور دماغی صحت پر اثر نہ ڈالے، مگر ان محبین وطن کے حق میں معاملہ برعکس تھا۔ ان کے واجب الاحترام رہنما مولانا یحییٰ علی صاحب، جو بلا شبہ لاکھوں حریت پسندوں کے سرتاج تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے رفیق جیل کا چشم دیدہ بیان ہے۔ سزا کا حکم ہونے کے بعد اگلے روز صبح کو کپتان ٹائی صاحب مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر امبالہ و پارسن صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس جیل میں آئے اور داروغے کو حکم دیا کہ مولانا کو سخت تر مشقت دی جائے۔ چنانچہ خود اس نے اپنے روبرو کھڑے ہو کر ایک بڑے کنویں پر جو رہٹ چل رہا تھا اور 8-10 آدمی اس رہٹ کو عین تمازت آفتاب میں چلا رہے تھے اور وہ بمشکل چلتا تھا، آپ کو بھی اسی میں دے دیا۔ آپ 2-3 روز تک تمام روز اسی کو چلاتے رہے۔ آپ کو بباعث حرارت آفتاب خون کا پیشاب آنے لگا۔ آپ نہایت صبر و شکر کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہے۔ دوسرے قیدی جو نہایت قوی اور توانا تھے، اس رہٹ کو کھینچتے تھک کر بیٹھ جاتے، مگر آپ صبح سے شام تک اس میں لگے ہی رہتے تھے۔ یہ آپ کی دیانت تھی کہ مشقت میں اپنی طرف سے کوتاہی روا نہ رکھی، تاکہ جیل کی خوراک عقل حلال ہو اور کسی شبے کی گنجائش نہ رہے۔ بے نظیر صبر و استقلال اور جیل خانے میں ان بزرگوں کے مشاغل، یہ مصائب کے چند نمونے تھے۔ اب ان بزرگوں کے صبر و استقلال کی بھی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا محمد جعفر صاحب کو سرکاری گواہ بنانے کے شوق میں جس طرح 12 گھنٹے پیٹا گیا، اس کا مختصر تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ مولانا محمد جعفر صاحب اپنے شہر کے نمبردار اور باوضع رئیس تھے۔ پیشہ بھی باعزت، یعنی قانون دانی اور مقدمات کی پیروی و عرائض نویسی۔ خود اپنی سوانح میں تحریر فرماتے ہیں، 20 آدمی میری رعیت تھے۔ ایسے بڑے شہر کا نمبردار گھوڑے اور گاڑیوں پر سوار ہوا پھرتا تھا۔ ہر کام کے لیے میرے گھر میں نوکر چاکر تھے۔ ایسے باوضع باعزت نستعلیق رئیس کے لیے مار پیٹ کی دھمکی بھی کافی تھی۔
مگر آفرین صد آفرین کہ نہ پہلے روز کی خوشامد اس بامروت و شرافت پسند رئیس کو رام کر سکی، اور نہ اگلے روز صبح سے رات گئے تک بوٹ کی ٹھوکروں، بید اور ڈنڈوں کی مار دھاڑ اس کو کوہ استقلال کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکی۔ نمبر 2، اس صبر و استقامت کے ساتھ ذوق خدا پرستی ملاحظہ ہو۔ اول روز جب ہم لوگ اجلاس پر حاضر کیے گئے اور وقت نماز ظہر کا آیا، ہم لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ملے کہ کچہری سے باہر جا کر وضو کر کے نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر آئیں۔ صاحب مجسٹریٹ نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے مقدمہ ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مقدمہ کو ملتوی رکھیں، بلکہ آپ جس طور پر اظہار گواہان لے رہے ہیں اور کارروائی کر رہے ہیں سب اسی طرح کرتے رہیں۔ ہماری غیر حاضری کے وقت گواہوں کا اظہار نہ سننے کی وجہ سے جو کچھ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہوگی۔ ہم اس نقصان کو بخوشی برداشت کرتے ہیں مگر نماز قضا نہیں کر سکتے۔ اس پر صاحب نے غصہ ہو کر اور جھلا کر فرمایا کہ تم لوگ باہر نہیں جانے پاؤ گے۔ ہم نے کہا بہت خوب، اور فی الفور زمین پر تیمم کر کے کھڑے ہو گئے اور مولانا اور ہم 10 آدمیوں نے جماعت سے نماز شروع کر دی۔ 200 مسلح جوان پلٹن اور پولیس کی بندوقیں بھرے ہوئے اور سنگنی چڑھائے واسطے حفاظت ہم لوگوں کے منتظر حکم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ تماشا بین اور اخبارات کے نامہ نگار وغیرہ مقدمے کی کیفیت دیکھنے اور سننے کے لیے جمع تھے۔ اس وقت کا نظارہ بھی عجیب و غریب تھا۔ بجز خدائے غالب کے کسی کا خوف و خطر دل پر نہیں تھا۔ 2-3 روز ہم لوگوں نے نماز ظہر اسی طرح ادا کی اور عصر کی نماز بالکل آخر وقت میں کچہری سے واپسی کے وقت ادا کرتے تھے۔ جب مجسٹریٹ نے دیکھا کہ عین اجلاس میں سلسلہ نماز و جماعت شروع ہو گیا تو بالآخر حکم دیا کہ ایک آدمی کو 2 سپاہیوں اور 1 نائب کی حفاظت میں باہر لے جایا جائے اور کچہری کے متصل باغ میں نماز پڑھوا کر واپس لے آیا جائے۔ تب ہم لوگ تمام ایام دوران مقدمہ میں نماز ظہر اس طرح ادا کرتے رہے کہ ایک آدمی جاتا اور جب وہ واپس آ لیتا تب دوسرا آدمی جاتا تھا۔ سزائے موت کا خیر مقدم اور سزا میں تبدیلی۔ یہ قصہ بہت ہی دلچسپ ہے، خود صاحب قصہ سے سنیے۔ مولانا محمد جعفر صاحب تحریر فرماتے ہیں، تم بہت عقل مند، ذی علم، قانون دان، اپنے شہر کے نمبردار اور رئیس تھے۔ تم نے اپنی ساری عقل مندی اور قانون دانی سرکار کی مخالفت میں خرچ کی۔ تمہارے ذریعے سے آدمی اور روپیہ سرکار کے دشمنوں کو جاتا تھا۔ تم نے سوائے انکار بحث کے کچھ حیلتاً بھی خیرخواہی سرکار کا دم نہیں بھرا، اور باوجود فہمائش کے اس کے ثابت کرانے میں کچھ کوشش نہ کی۔ اس واسطے تم کو پھانسی دی جائے گی اور تمہاری کل جائیداد ضبط سرکار ہوگی، اور تمہاری لاش بھی تمہارے وارثوں کو نہ دی جائے گی بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی، اور آخر میں یہ کلمہ بھی فرمایا کہ میں تم کو پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا۔ سزائے موت کا خیر مقدم کس مسرت و شادمانی سے کیا گیا، اس کا ذکر تو آگے آئے گا۔ بطور جملہ معترضہ ایک گفتگو سن لیجیے۔ مولانا موصوف کا ارشاد ہے کہ یہ سارا بیان صاحب موصوف کا میں نے نہایت سکون سے سنا، مگر اس آخری فقرے کے جواب میں نے کہا کہ جان دینا اور لینا خدا کا کام ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ رب العزت قادر ہے کہ میرے مرنے سے پہلے تم کو ہلاک کر دے۔ لیکن اس جواب باثواب پر وہ بہت خفا ہوا، مگر پھانسی کے حکم سے زیادہ اور میرا کیا کر سکتا تھا؟ جس قدر سزائیں اس کے اختیار میں تھی سب دے چکا تھا، لیکن اس وقت میرے منہ سے یہ الہامی فقرہ ایسا نکلا تھا کہ میں تو اس وقت تک زندہ موجود ہوں، مگر وہ اس حکم دینے کے تھوڑے عرصے بعد ناگہانی موت سے راہی ملک عدم ہوا۔ حاکم اور محکوم کے درمیان تبادلہ موت کے اس دلچسپ قصے کے بعد پھانسی کے ریشمی پھندے کا بھی عجیب و غریب لطیفہ ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا محمد جعفر صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے، اس حکم کے بعد ہمارے واسطے بڑے اہتمام سے نئی پھانسیاں اور ان کے ریشمی رسے تیار ہوئے،
اور بوجہ میرے بھاری بھرکم ہونے کے میرے واسطے ایک ریشمی رسہ اور پھانسی کی لکڑی خاص طور پر نہایت مضبوط تیار کی گئی، مگر تقدیر کی زبردستی سے میری پھانسی تو موقوف ہو گئی۔ اس اثناء میں بجرم قتل ایک خاص ولایت کے انگلش مین گورے کو پھانسی کا حکم ملا، اور وہ سب سامان پھانسی جو میرے واسطے تیار ہوا تھا اس بیچارے یورپین ہم قوم کے نصیب ہوا۔ چاہ کندہ راچاہ درپیش، جو رسہ بڑے اہتمام سے میرے گلے میں ڈالنے کے واسطے تیار ہوا تھا، اس قادر مطلق مقلب القلوب نے ایک ذات برادری کے بھائی کے گلے میں ڈلوایا اور مجھ کو صاف بچا لیا۔ اس وقوع عجیبہ کے بعد لوگ اس اسرار الہی کو ایک بڑی آیات الہی سے یعنی قدرت کا معجزہ سمجھتے تھے۔ اسی سبب سے بعد پھانسی اس گورے کے وہ رسہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تبرکاً لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان معترضہ جملوں کے بعد خیر مقدم کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا تھانوی کا بیان ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔